Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the short story number 4, Breakfast. It was written by John Steinbeck. Or it's a simple story about a simple and honest family, ठीक है, and about their contentment and about their kindness, ठीक है. सिंपल से लोग हैं, विलेज पीपल हैं, दे आर कॉटन पिकर्स, ठीक है. दे हैव ओनली 12 days ऑफ वर्क, दे हैव वेरी लिटिल टू ईट. Even they are kind enough to invite the writer to breakfast. तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है जो सिर्फ कनात पे है, और ये जो खूबियाँ हैं, कनात पसंदी, ऑनेस्टी, ठीक है, काइंडनेस, कंटेंटमेंट, और सबसे बढ़ कर के अल्लाह का शुक्र अदा करना, खुदा का शुक्र अदा करना, इसके बारे में ये एक सिंपल सी छोटी सी स्टोरी है. Now we are going to discuss the first question of the short story, substance of the short story, or summary of the short story, या narrate the story in your own words. ठीक है, किसी तरह से भी ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो ये पूरा स्टोरी है, पूरी स्टोरी है, उसकी समरी है, सब्सटेंस है उसका. तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं. The story is a faithful account of writer's visit to a family of cotton pickers. ठीक है, कि ये एक वाक़या है जो राइटर कॉटन पिकर, जो कपास चुनने वाला एक ख़ानदान है, खेतों में काम करने वाला एक ख़ानदान है, उनको विज़िट करता है, उनसे मिलता है, उसके बारे में एक ये शॉर्ट स्टोरी है. He came upon this family as he was walking along the lonely road one morning. तो स्टोरी इस तरह है कि एक सुबह वो वॉक पे निकला हुआ है, ठीक है, एक बिल्कुल तन्हा रोड के ऊपर वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है. तो वो उस फैमिली से मिलता है. He saw a tent by the roadside. तो सड़क के किनारे क्या है, उसको एक टेंट नज़र आता है, ठीक है, तंबू लगा हुआ है, एक झोंपड़ी बनी हुई है. A woman carrying a baby was cooking breakfast for her family. एक औरत है जिसने अपने बच्चा भी उठाया हुआ है और वो अपनी ख़ानदान के लिए नाश्ता बना रही है. Two men, one young and the other old, came out of the tent. दो आदमी उस झोंपड़ी से बाहर आते हैं, एक जवान है और एक बूढ़ा है. They welcomed the writer and invited him to breakfast. उसको खुशामदीद कहते हैं, मुसन्निफ़ को, और उसको नाश्ते के लिए दावत देते हैं. They looked very happy and contented with their lot. ठीक है, वो बहुत खुश दिखाई देते हैं और जो कुछ उनके पास है उस पर वो कनात पसंद दिखाई देते हैं, शुक्रगुजार दिखाई देते हैं. They said they were happy because they had got a cotton picking job. हालांकि उनको सिर्फ 12 दिन का काम मिला है, ठीक है, कपास चुनने का, और वो उस पे बहुत खुश हैं कि उनको कपास चुनने का काम मिल गया है. They had been working in the cotton field for the past 12 days. ठीक है, कि वो 12 दिन से उस खेतों में कॉटन चुनने का काम कर रहे हैं, कपास के खेतों में 12 दिन से काम कर रहे हैं. As they sat down to breakfast, they told the writer how happy they were with their honest labor. जब वो उसको नाश्ते के लिए इनवाइट करते हैं, जब वो नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं, तो वो राइटर को बताते हैं कि वो अपनी इस ईमानदारी की जो कमाई है, मेहनत है, ठीक है, मजदूरी है, इससे वो कितने ज़्यादा खुश हैं. They offered the writer a job in the cotton fields. Even कि ख़ुद उनको सिर्फ 12 दिन का काम मिला है, लेकिन दे आर काइंड एनफ दैट दे ऑफ़र अ जॉब टू राइटर, कि वो उस राइटर को भी अपने उस कमाई में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, उसको जॉब ऑफ़र करते हैं. He was deeply impressed by the simple, honest living and hospitality of the cotton pickers.
وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے ان کی سادگی سے، ایمانداری سے، جو ایماندارانہ وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کی میزبانی سے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. The sudden meeting with the simple, honest family of the cotton pickers became an everlasting sweet memory for the writer. کہ ایک اچانک جو اس کی روڈ سائڈ پہ چلتے ہوئے ملاقات ہو گئی ایک سادہ اور ایماندار خاندان سے جو کہ کپاس چننے والے ہیں، وہ اس کی یادداشتوں پہ بہت اچھا اثر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کبھی نہ بھولنے والی یاد بن کر اس کو یاد رہتے ہیں. It was a surprise for him because he did not know that such sincere and hospitable people existed in this society. اس کی حیرانگی کی وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے یہ سرپرائز تھا کہ آج کل کے دور میں بھی، آج کل کے معاشرے میں بھی اتنے مہمان نواز اور پرخلوص لوگ پائے جاتے ہیں. تو وہ بہت حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں. The nice behavior and devout faith of poor people, of these poor uneducated people impressed him. کیا ہے کہ ان کا جو بہت اچھا اور شائستہ رویہ ہے، ٹھیک ہے، and devout faith of these poor uneducated people، یہ جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں لیکن ان کا جو فیتھ ہے، یقین ہے خدا کے اوپر، اور یہ چیزیں ان غریب اور ان پڑھ لوگوں کی اسے بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، امپریس کرتی ہیں. They greeted the writer and invited him to breakfast. پھر کیا ہے کہ وہ غریب بھی ہیں، وہ اس چیز پہ پریشان نہیں ہوتے کہ ایک اور آدمی کو اپنے ناشتے میں شریک کرنا پڑے گا، حالانکہ ان کے پاس بہت کم ہے کھانے کے لیے، جاب صرف 12 دن کی ان کو ملی ہے، وہ غریب لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ مہمان نواز ہیں کہ وہ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو ناشتے کے لیے دعوت دیتے ہیں. They told him how happy they were because they had a job to do and enough to eat. It's the example of their contentment. ان کی قناعت پسندی کی یہ ایک مثال ہے کہ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنا خوش ہیں کہ ان کو ایک کام کرنے کے لیے جاب بھی مل گئی ہے، کام بھی مل گیا ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کافی ہے. They offered the writer a job in the cotton fields. ٹھیک ہے، خود ان کو صرف 12 دن کا کام ملا، لیکن اس کے باوجود وہ رائٹر کو بھی کاٹن فیلڈ میں، کپاس کے کھیتوں میں کام کی آفر کرتے ہیں. Before breakfast, they thanked God for his blessings and prayed to him for further blessings. کہ ان کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، ناشتہ کرتے ہیں جب وہ، تو کھانے سے پہلے جو ہے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگلی نعمتوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اور نعمتیں خدا نازل کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تیسرا پوائنٹ ہے اس کا کہ ایک تو ان کی ہاسپٹیلٹی ہے، کائنڈنس ہے، دوسرا ان کی کنٹینٹمنٹ ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، ان کی شکر گزاری ہے کہ وہ جس طرح کے حال میں ہیں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. The story leaves a pleasant impression on the reader's mind. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ایک خوشگوار قسم کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھنے والے کے ذہن پر بھی اس کا بہت خوشگوار تاثر جاتا ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ 3 کوالٹیز کے بارے میں ہی اس سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ کائنڈنس، ہاسپٹیلٹی اور کنٹینٹمنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ جو تھرڈ پوائنٹ ابھی ہم نے پڑھا کہ شکر گزاری. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں پوائنٹ رائٹر بتانا چاہتا ہے. یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ہی واز سرپرائزڈ. ٹھیک ہے، وہ بالکل سرپرائز ہو جاتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ سچ سنسیئر اینڈ ہاسپٹیبل پیپل ایگزسٹڈ ان دس سوسائٹی ٹوڈے. کہ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے سادہ اور ایماندار لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر قناعت کرتے ہیں. تو یہی اس سٹوری کا تھیم بھی ہے.
if we have to discuss about the theme, تو پھر بھی یہی چیز ہے, یہی 3 چیزیں ہیں that the writer want to convey to the readers, کہ ریڈرز کو بتانا بھی رائٹر یہی چاہتا ہے. تو یہی اس کا تھیم بھی ہے. It is also the substance of the story, it is also the summary of the story. تو I hope اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں, اس کو یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.